السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ کے سامنے آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں۔ الحمدللہ آج کے اس نشست میں ہمارے ساتھ خصوصی مہمان فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جو ہے سوال کا سلسلہ۔ آپ بھی اپنے دینی سماجی علمی سوال کو ہمارے واٹس ایپ ای میل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں ہم سوالوں کا سلسلہ۔ ایک سوال ہمارا محبوب بھائی کی طرف سے آیا ہے۔ محبوب بھائی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Mehboob and my profession is accountant. My question is, can we give the meat of Qurbani to non-Muslim friends and neighbors? Please give me the answer. جی شیخ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے تو اس کا دینا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہماری لیبر ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں ان کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، تو قربانی کے سلسلے میں اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو ضرورت مند ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں مسلم غیر مسلم کی قید شریعت نے نہیں لگائی۔ مکے میں بھی جو عمرہ اور حج کرنے کے لیے پہلے جاتے تھے، جب تک وہاں پر مشرکوں اور کافروں کی آبادی تھی اس وقت تک جو جانور ذبح کیے جاتے تھے اس کا گوشت سارے ہی لوگ کھاتے تھے، اس لیے منع نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عزیز رشتہ دار، ناطے دار، محلے والے یا غریب پڑوسی کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو، کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں غیر مسلم ہیں لہذا ان کو ضرور دیں، یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے آج ہو رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر دوسروں کو کھلانے دوسرے محلے جا رہے ہیں، اپنے محلے کے لوگ جو ہے بھوکے ہیں ان کو نہیں پہنچائے تو اس کی فکر نہیں کر رہے۔ جزاکم اللہ فی الدارین شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ، بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اصل میں یہ پاک ہے، اگر تمہیں غیر مسلمین کو دینا ہے تو تم الگ سے جا کر کے دکان سے گوشت خرید کے لاؤ اور وہ گوشت اس غیر مسلم کو دو۔ وہ ناپاک ہے کیا؟ یہی سوال لوگ عام طور سے اٹھاتے ہیں کہ وہ غلط اٹھاتے ہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ قربانی کا گوشت ہو یا سادہ گوشت ہو، عام گوشت ہو، سب پاک ہے، کوئی بھی ناپاک نہیں ہے۔ یہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے، چونکہ یہ ایک خاص اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، شریعت نے اس کی اہمیت زیادہ رکھی ہے۔ باقی یہ نہیں کہ ان کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ پاک ہے، پاک ہی چیز تو دینی چاہیے، دوسرے آدمی کو ہم ناپاک چیز تھوڑی دیں گے، اچھی چیز دینی چاہیے ہمیں۔ ہاں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ محض وہم ہے، وسوسہ ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ ایک سوال سہارنپور سے ہمارے جلال بھائی نے کیا ہے، ان کا شیخ سوال یہ ہے کہ دعا کے بعد ایک شخص کا چہرے پر ہاتھ پھیرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، آج کل اس مسئلے کو زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد تو لوگ دعا میں ہاتھ اٹھانے ہی پر سوال اٹھا رہے ہیں، تو ہاتھ ہی نہیں اٹھائے تو پھیرنے کا سوال کہاں ہوا؟ تو اگر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں تو کیا چہرے پر پھیر سکتے ہیں؟ نہیں پھیر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی عبادت تو ہے نہیں کہ اس کا ثبوت ہو، یہ تو عادات میں سے ہے، بلا شبہ پھیر سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ ضروری ہے، لازم ہے، شریعت کا حکم ہے، اگر کسی نے نہیں پھیرا تو اس پر اعتراض کرنے لگیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ باقی کوئی آدمی دعا مانگ رہا ہے اور دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ عادات میں سے، عبادات میں سے نہیں ہے کہ اس کا جب تک ثبوت نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ ثبوت بعض احادیث سے ہے، لیکن ان احادیث کی سند میں محدثین کرام کو کلام ہے، صرف اتنی سی بات ہے، کسی حدیث میں ضعیف ہی صحیح یہ حکم نہیں ہے کہ ہاتھ نہ پھیرو۔ تو جو آ رہا ہے آدمی کی اپنی رائے کے مقابلے میں اس ضعیف حدیث کی زیادہ اہمیت ہے۔ دعا کی بات چل رہی تھی شیخ، تو ایک اہم بات جو عام طور سے معاشرے کے اندر یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے، کئی سارے لوگ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ضروری سمجھتے ہیں، جب تک امام صاحب دعا نہ مانگا دیں ان کو اس وقت تک وہ اٹھ کے جاتے نہیں۔ تو کیا فرض نماز کے بعد دعا مانگنا لازم ضروری ہے؟ آج کے زمانے میں
اس سوال کو لوگوں نے اس حد تک بڑھا دیا ہے اور بلا سوچے سمجھے اس پر اس قدر تشدد بعض جگہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں اچھے خاصے اکھاڑے کی صورت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، سلام پھیر دیا امام نے، اب ہم اس کی اقتدا سے نکل گئے، دعا مانگنے کی ہماری اچھا ہو رہی ہے، ہمارے دل میں آ رہا ہے ہم اپنے رب سے کچھ مانگیں، وہ مانگ سکتے ہیں، نہیں آ رہا ہمیں کسی کام میں جانا ہے تو ہم اٹھ کر جا سکتے ہیں۔ اب اتنا اہم اس کو قرار دے دیا ہے کہ بعض جگہ مقتدی حضرات امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب دعا مانگیے ہمیں جانا ہے، ارے بھئی آپ کو جانا ہے تو آپ جائیے، کون آپ کو روکے ہوئے؟ امام صاحب تھوڑی روکے ہوئے ہیں۔ لیکن زبردستی امام صاحب ابھی جو دعائیں معصورہ ہیں نماز کے بعد پڑھنے والی وہ نہیں پڑھ پائے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ اٹھائیے دعا مانگیے اور صلی اللہ کر کے اور ختم کر دیجیے۔ تو اس کو یہ جو لازم قرار دے دیا گیا ہے، اس چیز کو لازم قرار دینا اور اس ہیئت قضائی کو لازم شرعی جاننا یہ غلط ہے، اور نہ کرنے والوں کے اوپر غلط الزامات لگانا۔ جو آدمی دعا نہیں مانگ رہا ہے اس پر کسی طرح کی بدگمانی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی مانگنا چاہتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے اپنے رب سے کچھ مانگے، چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے چاہے نہ ہاتھ اٹھا کر مانگے، جیسے چاہے ویسے مانگ سکتا ہے، شریعت میں پوری اجازت ہے۔ امام دعا نہیں مانگتا ہے اس پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے، اور اگر مانگتا ہے تو اس پر بھی ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ کیوں مانگ رہا ہے۔ اجازت ہے، جس چیز کو شریعت نے آسان بنایا ہے اس کو ہم سخت اور مشکل کیوں کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ شیخ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے سدھارتھ نگر سے، بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی ہے، اس کے مقابل میں کسی صحابی کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں ترجیح کس کو دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہ صحابی کے عمل کو؟ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے کچھ منکر ہو جاتے ہیں اگر صحابی کے نبی کے قول کو اگر ہم ترجیح دے دیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں، ذرا یہ بتلائیے کہ خود انہی صحابی کے سامنے اگر رسول اکرم کا فرمان پیش کیا جاتا تو صحابی کیا کرتے؟ اپنی بات پہ اڑے رہتے یا رسول اکرم کی بات مانتے؟ رسول اکرم کی بات مان لیتے تھے تو صحابہ۔ جب صحابی خود رسول اکرم کی بات مان رہا ہے تو ہمیں رسول اکرم کی بات ماننے میں کون سی پریشانی ہو رہی ہے؟ ہمیں بھی رسول کی ہی بات ماننی چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم یہ دیا گیا ہے اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، کسی اور کی بات ماننے کا نہیں۔ اور صحابہ کرام کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں، خاص طور سے آپ مقدمہ ابن ماجہ کا پڑھیے، دارمی شریف کا مقدمہ پڑھیے، ان دونوں حضرات نے کتاب الاعتصام، الاعتصام بالکتاب السنہ، جی، اور صاحب مشکات نے بھی یہی باب باندھا ہے الاعتصام بالکتاب السنہ، اور اس میں دیکھیے صحابہ کرام کے ایک دو مثالیں نہیں، ان کے نمونے نہیں بلکہ سینکڑوں ذکر کیے ہیں کہ جب ان کے سامنے رسول اکرم کی حدیث پیش کی گئی فوراً انہوں نے اپنی بات لے لی، اور یہی بات امامان دین کی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اذا کان قولک یخالف قول الصحابہ فاترکوا بقولی علی قول صاحب، میری بات کو چھوڑ دو صحابی کی بات کو لے لو۔ اللہ اکبر۔ اور کہا آپ کی بات اگر رسول کی بات کے خلاف ہو، کہا اترکوا قولی بقول رسول، اللہ اکبر۔ رسول اکرم کی بات لے لو میری بات چھوڑ دو۔ یہی ادب ہے، یہی تعظیم ہے۔ ایسے میں رسول کی بات چھوڑ دینا، اب صحابی کی بات ہم نے چھوڑی تو صحابی کی تعظیم ہم نے برقرار نہیں رکھی، تو اچھا رسول کی بات چھوڑی تو رسول کی تعظیم برقرار رکھی، تو رسول کی تعظیم برقرار نہ رکھنا کیا یہ جائز ہے؟ تعظیم تو رسول کی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد کسی کی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ شیخ، آپ نے ہمیں سوالوں کے جواب دیے، الحمدللہ اس سے ہم نے کافی فائدہ اٹھایا۔ شیخ ایک سوال آیا ہے ایک بھائی کا کشمیر کی طرف سے، وہ بھائی نے خواب کے بارے میں پوچھا کہ خواب کی کیا حقیقت ہے، انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ قسموں کا شمار تو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ باقی خواب کیا ہے، تو خواب کی حقیقت بیان کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ ایک بات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے، ملک الرؤیا، جی، اس کا نام رکھا گیا کہ وہ ملک الرؤیا ہے، وہ لوگوں کو خواب دکھاتا ہے۔
خواب در حقیقت کیا ہے کہ ہمارے لاشعور میں جو معلومات رہتی ہے، جب ہمارا شعور سو جاتا ہے تو ہمارا لاشعور بیدار ہو جاتا ہے، اور ہمارا لاشعور بیدار ہو کر ہمارے ذہن کے اسکرین پر وہ صورتیں، وہ شکلیں پیش کرتا ہے لا کر۔ اسی لیے اکثر یہ صورتیں، شکلیں بے ترتیب ہوتی ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنگل میں سفر کر رہے ہیں، اچانک دریا آ گیا، دریا میں ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں، بے ترتیب خواب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لاشعور کی کرشمہ کاری ہوتی ہے، وہ ہمیں یہ سب دکھاتا رہتا ہے۔ علماء شرع نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے، انہوں نے ذکر کیا روح دو طرح کی ہے۔ ایک روح وہ ہے جس سے ہمارا جسم قائم ہے، یہ جسم قائم ہے، اور ایک روح ہے جس کو روح سیلانی کہتے ہیں۔ اس روح کے سلسلے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب تم سو جاتے ہو تو ہم تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو روح قبض کر لی اللہ رب العزت نے، روح قبض کر لی۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بعض لوگوں کی روحیں چھوڑ دیتا ہے، اور جن کو مارنا چاہتا ہے ان کی روح واپس نہیں کرتا، تو وہ مر جاتے ہیں، کہتے ہیں سوتے سوتے رہ گئے، مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ لیکن ایک روح جو ہوتی ہے سیلانی، یہ روح سیلانی دنیا میں سفر کرتی ہے، دنیا میں سفر کرتی ہے، یہ برزخ میں بھی چلی جاتی ہے، اور برزخ میں جا کر وہاں جو روحیں ہیں جو ہمارے گزشتہ لوگ، ان سے بھی ملاقات، ان سے بھی جا کے ملاقات کرتی ہے، تو ان سے بہت ساری باتیں وہ کر لیتی ہے اور کر کے آ جاتی ہے۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے فلاں سے ملاقات کی، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں، اور اس کو بہت سارے لوگ جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلیے اچھا چھوڑیے اس کو، بحث کو ختم کیجئے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، ایک آدمی زندہ ہے، ہمارا دوست ہے، ہم دلی میں رہتے ہیں، وہ بمبئی میں رہتا ہے، ہم نے خواب دیکھا کہ ہم اپنے دوست سے جا کر ملے اور ایک ہوٹل میں گئے، وہاں پر جا کر بہت اچھا کھانا کھایا، یہ کیا وہ کیا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب اچانک آنکھ کھل جاتی ہے یا کوئی آدمی ہمیں جگہ دیتا ہے تو ہمیں منہ میں اس کی مٹھاس یا اس کی خوشبو یا اس کا وہ مزہ اور لذت محسوس تک ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز کھا رہے تھے۔ اب ہم اسی وقت ہم اس کو فون لگائیں کہ یار کھانا تو کھلایا تم نے لیکن اچھا نہیں تھا۔ کہا میں نے کہا کھانا کھلایا، ابھی تو ہوٹل میں تھے نا فلاں جگہ۔ کہا نہیں نہیں میں تو نہیں تھا، میں تو یہاں ہوں۔ وہ فوراً انکار کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ روحیں ایک دوسرے کی ملاقات کرتی ہیں، آدمیوں نے نہیں، جسم نے ملاقات نہیں کی ہے، روح نے ملاقات کی ہے، روح روح سے ملی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ محسوس کر رہے ہیں لیکن حقیقت نہیں ہو۔ معذرت کے ساتھ شیخ میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ناظرین وقفے کے بعد خواب کے ہی تعلق سے ایک بہت اہم سوال کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ شیخ ہمارے سوال کا انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن وقت ہو رہا چھوٹے سے وقفے کا۔ آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال ہمارے واٹس ایپ ای میل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ناظرین میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔
وقفے سے پہلے شیخ نے ہمارے سوال کا جواب دیا کہ خواب کی کیا حقیقت ہے، خواب کیسے کیسے ہوتی ہے۔ تو ایک اور سوال مزید اس تعلق سے شیخ سے ہم کر رہے ہیں۔ جو سوال آیا ہے ایک بھائی کا، سوال یہ ہے کہ شیخ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعی معنوں میں اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رانی فقد را الحق، جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، لیکن یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمائی تھی جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا۔ ظاہر ہے جنہوں نے آپ کو زندگی میں دیکھا ہے وہ آپ کو زندگی میں بھی پہچانتے ہیں کہ آپ فلاں ہیں، اور آپ کو خواب میں بھی دیکھیں تو بھی پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ہم لوگ ہیں نہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، اب اگر ہم خواب میں دیکھیں تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان سے پہچان لیں گے۔ ارے ایمان کی قسمیں کھا کھا کے لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ شیطان آ کر ایک دوسری شکل میں اچھی دیندار شکل بنا کر، شکل و صورت بہت اچھی خوبصورت نورانی بنا کر اور نور کا حالہ چاروں طرف سجا کر آ کر ہم سے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہہ سکتا ہے جی شیخ، آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا جی شیخ، لیکن دوسرے کی شکل میں آ کر آپ کا نام لے کر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہماری امت کے اندر پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتے۔ جی جی، تو آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے یہ طاقت اس کو نہیں دی جی، لیکن آپ کا نام لے کر دوسرے کی صورت میں آ کر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو اب جو آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، علماء کرام نے اس کے سلسلے میں بعض آداب ذکر فرمائے ہیں۔ کیسے ہم پہچانیں گے کہ اس نے واقعی اللہ کے رسول کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ کے رسول کو آپ نے دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کیسا دیکھا؟ آپ کا قد کیسا تھا؟ اب کہہ رہا ہے چھوٹے قد کے تھے آپ، کہیں اس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ بہت لمبے تھے آپ، اس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ آپ کے بال کیسے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بال تھے، اس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا؟ آپ کا چہرہ انور ستا ہوا تھا، لمبا سا۔ بالکل غلط کہہ رہا ہے، اس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ کیونکہ جو شمائل ذکر کیے گئے ہیں صحابہ کرام نے، جو آپ کا حلیہ شریف بیان فرمایا ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہے یہ خواب، اس کا مطلب اس کا خواب جھوٹا ہے۔ اور اگر وہ حلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، اور جو کچھ آپ نے خواب میں ارشاد فرمایا وہ آپ کی بیان کی ہوئی شریعت کے عین مطابق ہے، اور وہ آدمی بھی نیک دیندار ہے، تو ہم کہیں گے اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور اس کا خواب سچا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگوں نے کتابوں میں بات لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میرے آیا اور کہا کہ یہ جو کتاب تم نے لکھی ہے کتاب بہت بہترین ہے۔ تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کوئی کتاب لکھی جائے یا شریعت کے بارے میں کوئی کتاب لکھی جائے، پھر نبی خواب میں آ کر بتائیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے اور نام بھی بتا کر جائیں، اور وہ کتاب اردو میں ہو یا کسی کا مسئلہ حل کر کے جائیں؟ ایسا کچھ ممکن ہے شیخ کہ ایسا ہو؟ ایسا بالکل ممکن ہے، اگر وہ کتاب اچھی ہے، واقعی شریعت کے مطابق لکھی گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ ساری علامات اور وہ ساری پہچانیں، وہ نشانیاں جو رسول اکرم کی ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں، تو یہ مانا جائے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی کتاب کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازا، اس لیے دیدار نبوی سے وہ مشرف ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں استبعاد کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو ہم یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا انکار کریں، یہ انکار کرنا غلط ہے۔ کسی بھی کتاب کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی فعل کو اگر وہ دین کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور جو شریعت آپ نے بتلائی ہے اس کے عین مطابق ہے، اور اس پر آپ تصدیق کریں کہ ہاں یہ ایسا ہے، تو اس کو مانا جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری شریف، بڑے بڑے محدثین کرام نے خواب دیکھے، اور ایک صاحب کو رسول اکرم خواب میں دیدار نصیب ہوا اور کہا کہ تم میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پوچھا اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا کہ یہ صحیح بخاری۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے یہ خواب،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ صحیح احادیث اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ میری کتاب ہے آپ کے لیے صحیح اور درست ہے۔ جی شیخ، ایک بات یہاں پر جو شیخ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا واقعی معنوں میں ایسا ہے؟ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس آدمی کو دیدار نبوی ہوا، زندگی میں ہوا تو اس کا درجہ بڑھ گیا، جی، تو اگر خواب میں بھی ہوا تو یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے اپنے نبی کا دیدار اس کو کرایا، تو اس پر خاص عنایت ہے، خاص نوازش ہے اللہ رب العزت کی کہ اس نے اپنے نبی کا دیدار اس کو کرا دیا۔ تو ہم تو یہ تو مانیں گے کہ اس کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا درجہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑھا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، رسول اکرم سے حقیقی محبت رکھتا ہے اور اس کو دیدار ہو جاتا ہے تو صحیح، لیکن ایک ایسا آدمی جو شرک میں، کفر میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، جی، تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کو دیدار نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول ایسے آدمی سے نہ زندگی میں راضی تھے اور نہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سے راضی ہوں گے، نہ قیامت کے دن اس سے راضی ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کے دین کی دھجیاں بکھیر رہا، آپ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہا۔ شیخ، خواب کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ بعض خواب شیطان کی طرف سے، بعض خواب اللہ کی طرف سے، بعض خواب انسان کے نفس کی طرف سے، تو یہ تفریق واقعی معنوں میں اللہ کے نبی یہ تفریق بھی کی جا سکتی ہے، جی، بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں سو رہے ہیں، وہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے محلے میں گئے ہیں، وہاں پر کوئی خوبصورت عورت ہے اور وہ ہمیں پکڑ کر لے جاتی ہے اور وہاں پر کچھ الٹی سیدھی حرکتیں ہم سے ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری حرکت شیطان کی طرف سے تھی، اس کے ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی، بعض رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آئندہ آنے والے حالات واقعات کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مہربانی ہوتی ہے، ملک الرؤیا کی طرف سے۔ اور اسی طرح سے بعض ہمارے نفس میں بعض لوگوں کا سودا بڑھ جاتا ہے، بعض کا سفرہ بڑھ جاتا ہے، بعض کا بلغم بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح کے ان کے خواب نظر آتے ہیں۔ جب بھی خواب دیکھتے ہیں تو پانی کے ہی خواب دیکھتے ہیں، بعض لوگ ان کا سودا بڑھ گیا تو جب بھی خواب دیکھتے ہیں تو آگ کے ہی خواب دیکھتے ہیں، یہاں آگ لگی ہے، وہاں آگ لگی ہے۔ تو یہ جو اخلاط اربع ہیں، ان کے بڑھ جانے سے بھی خوابوں کی کیفیت بدل جاتی ہے لوگوں کی۔ جزاک اللہ شیخ، آپ نے خواب کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ ایک سوال ایک بہن کا آیا ہے، اسے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مومن صوفیہ مدثر ہے، میں بامبے سے ہوں۔ میرا سوال عقیقے سے متعلق ہے۔ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، کیا اسی طرح عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنے ہوتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا قربانی بڑے جانوروں پر کی جا سکتی ہے جن پر ہم 7 حصے لیتے ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ کیا ماں باپ اور نانا نانی عقیقے کے گوشت میں سے کھا سکتے ہیں؟ جی شیخ، سوال آپ نے سنا، بہن سے بیچ میں غلطی ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ عقیقے کے اندر کیا ہم بڑے جانوروں میں حصہ لے کر کے عقیقہ کر سکتے کہ نہیں؟ دوسرے سوال میں بہن سے غلطی ہوئی، تو آپ اس کا جواب۔ دیکھیے، عقیقہ در حقیقت اس کے اندر بڑی معنویت ہے، جی، اور ہمارے لیے بھی مفید ہے اور بچے کے لیے بھی مفید ہے۔ اب اس کا موقع نہیں ہے کہ ان فلسفی کو ذکر کیا جائے جو عقیقے میں شریعت نے رکھی ہے۔ عقیقے کے گوشت کو ہم بھی کھائیں گے، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں گے، محلے پڑوس اور دوست احباب کو بھی کھلائیں گے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، ایک طرح سے آپ اس کو شرعی مشورہ کہہ سکتے ہیں۔ جی، یعنی لازم نہیں ہے کہ اگر کسی نے 3 نہیں کیے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جی جی، ایسا نہیں ہے، وہ ایک شرعی مشورہ ہے کہ ایسا کریں تو زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے کہ خود بھی کھائیں، یار دوستوں کو بھی کھلائیں اور غریب مسکینوں کو بھی دیں۔ ایسے ہی عقیقے کا معاملہ ہے۔ رہی بڑے جانور کی قربانی کا، بڑے جانور میں 7 حصے شریعت نے بتلائے ہیں۔ بڑے جانور کی قربانی ہم کریں گے اور اس میں 7 حصے رکھے گئے ہیں، 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن عقیقے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ 7 عقیقے ایک جانور میں کریں۔ جی، عقیقے میں جو شریعت نے بتلایا، ایک جان بتلائی ہے، ایک جان لڑکی کی طرف سے، 2 جان لڑکے کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا ان الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ،
کہیں بھی کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں بڑا جانور کیا ہو اور اس میں 7 حصے رکھے ہوں. جی ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. دوسرا ایک سوال ان کا تھا کہ نانا نانی وغیرہ دادا دادی وغیرہ کیا عقیقے کے گوشت میں سے کھا سکتے ہیں؟ بلا شبہ کھا سکتے ہیں، جیسے اور لوگ کھا سکتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ جو ہے کہ نانا نانی نہ کھائیں اور اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، اس کی ہڈی توڑنے کا مطلب ہے بچے کی ہڈی توڑ رہے ہیں آپ، یہ سب خرافات ہے، محض توہم پرستی ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں اور اس کی ہڈی توڑنے کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی توڑی جا سکتی ہے. بالکل برے فعل نہیں لینے چاہیے. شریعت نے منع کیا ہے بدفعلی سے. نیک فعلی تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن بدفعلی نہیں کریں. تو ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. آپ اپنے ذہن کو صاف کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جزاک اللہ شیخ، آپ نے ہمیں عقیقے کے بارے میں بتایا. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کی نشست مزید ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ شیخ سے مزید ہم سوالات کریں. انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید سوالوں کے جوابات شیخ ہمیں دیں گے. آپ بھی اپنے دینی سماجی علمی سوال کو ہمارے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة بعزة وأماني فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا